صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے چند برگزیدہ بندوں کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ان نبیوں اور رسولوں کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ کتابیں اور صحیفے بھی عطا فرمائے، جن میں انسانوں کے لیے ہدایات موجود تھی۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ ان آسمانی کتابوں میں سے سب سے بڑی کتابیں تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں میں آخری کتاب یعنی قرآن پاک، یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ذریعہ نجات و ہدایت بنایا۔ اب قیامت تک دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی علاقے میں، کسی بھی رنگ و نسل کے انسان رہتے ہیں تو ان کے لیے قرآن پاک ایک کامل مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آسمانی کتابیں تو دوسری بھی نازل ہوئیں، لیکن ان آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ ان آسمانی کتابوں میں انسانوں نے اپنی خواہشات اور اپنی چاہت کے مطابق ترمیم اور تبدیلی کی، اور وہ اپنی اصل حالت میں نہ رہی۔ لیکن قرآن پاک اللہ رب العزت نے جب نازل فرمایا تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ذکر، یہ قرآن، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر
آیت کے چھوٹے سے حصے میں ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو جس کی حفاظت اللہ رب العزت کریں وہ کبھی دنیا سے ختم نہیں ہو سکتی، مٹ نہیں سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب ہے، اور اگر مٹتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی نازل شدہ کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک کو اللہ نے نازل فرمایا، اور آج اپنے نزول کے 1450 سال بعد بھی قرآن پاک ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ایک بھی صورت، ایک بھی رکوع، ایک بھی آیت، ایک بھی لفظ، ایک بھی حرف یا ایک زبر زیر اور پیش، شد و مد، جزم، یہاں تک کہ ایک بھی نقطے کی قرآن پاک کے اندر باوجود باطل کی کوششوں کے، ایسا نہیں کہ باطل نے قرآن پاک کو مٹانے کی، قرآن پاک میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی، کوشش کی ہے، تبدیل کیا ہے، اس میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، بڑی مضبوط اور طاقتور قوتوں کے زور لگانے کے باوجود بھی ایک نقطے کو نہ مٹایا جا سکا ہے، نہ اس میں تبدیل کی جا سکی۔ ویسے کا ویسا قرآن آج موجود ہے۔ بر صغیر میں، بر اعظم یورپ میں، بر اعظم امریکہ میں، افریقہ میں، دنیا کے 7 بر اعظم میں جہاں کوئی مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس کو بھی اٹھا لیجئے، اور آپ کے گلی محلے اور آپ کے شہر کی جامع مسجد کی الماری میں رکھے ہوا قرآن پاک کو بھی اٹھا لیجئے، دونوں کا تقابل کیجئے، دونوں کا جائزہ لیجئے، ایک بھی نقطے کا آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ رمضان المبارک جو کہ چند مہینوں کی دوری پر موجود ہے، اس میں پوری دنیا میں تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ سندھی بولنے والا، اردو بولنے والا، پنجابی اور پٹھانی بولنے والا، سرائکی اور بلوچی بولنے والا، افریقی لہجہ رکھنے والا، امریکی زبان بولنے والا، جیپنیز، چائنیز، انڈونیشیا، ملیشیا، دنیا کے کسی بھی خطے کا انسان ہو، اس کا لب و لہجہ اپنی قوم کی زبان کا اور ہو سکتا ہے، بات کرنے کا طریقہ اور ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ قرآن پاک پڑھے گا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے قرآن پڑھنے کا لب و لہجہ ایک ہی ہوگا۔ لب و لہجے کے اندر بھی تبدیلی نہیں، زبر زیر پیش کی تو دور کی بات ہے، اس کے پڑھنے کے انداز میں بھی آپ کو تبدیلی نہیں ملے گی۔ ایک دوسرے کی بولی سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن افریقہ اور پاکستان کے قاری صاحب کو برابر کھڑا کر دیا جائے، ایک قاری صاحب سورہ فاتحہ پڑھ کر بس کرے تو اگلا افریقی قاری صاحب سورہ بقرہ شروع کر دے گا۔ ان کو ترتیب، ان کے رکوع، ان کے مضامین سب یکساں ہیں۔ ہم جب کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو ہماری حفاظت اپنی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم پیسے محفوظ رکھیں گے
گھر میں ایک تجوری رکھ لیں گے، دیوار میں تجوری چنوا دیں گے، بڑا سا اس کو لا کر لگوائیں گے، اس کے اندر زیورات اور رقم رکھیں گے۔ لیکن ہم سے زیادہ طاقتور کوئی شخص ہو سکتا ہے جو بندوق کی زور پر ہماری تجوری کو کھلوا کر سارا سامان لے جائے؟ مطلب ہماری حفاظت کمزور۔ زیادہ حفاظت مضبوط بنانے کی کوشش کریں تو بینک میں ہم رقم رکھ لیں گے، بینک میں لا کر رکھ کر اس میں رقم رکھ لیں گے۔ لیکن اس سے بڑا طاقتور ڈاکو ہتھیاروں کے زور پر پورا بینک لوٹ کر لے جا سکتا ہے، ہمارے پیسے محفوظ نہیں۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤسز، ان کی سیکورٹی کتنی ہوتی ہے؟ چیف جسٹسز اور چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی سیکورٹی کتنی ہوتی ہے؟ لیکن ان کی سیکورٹی کو توڑنے کے لیے بھی دوسرے ان سے زیادہ طاقتور لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہم کسی کی حفاظت کے لیے تجوری، گھر بچوں کی حفاظت کے لیے اونچی دیواروں کا مکان، ٹھیک ہے نا، پراپرٹی کی حفاظت کے لیے ہم چار دیواری، بڑے بڑے قلعے بنا لیں گے، لیکن ان کی حفاظت یقینی نہیں۔ میرے اللہ کی حفاظت کا طریقہ مختلف ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ تو یا اللہ قرآن پاک کی حفاظت کیسے کریں گے؟ بڑے بڑے قلعوں کے اندر رکھیں گے قرآن پاک کو؟ تجوریوں میں محفوظ رکھا جائے گا قرآن پاک کو؟ نہیں، 5 سال کے چھوٹے معصوم بچے کے دماغ کے اندر محفوظ کریں گے، 5 سال کی چھوٹی سی بچی کے دل و دماغ کے اندر اس کو محفوظ کریں گے۔ کوئی ظاہری سیکورٹی نظر نہیں آ رہی۔ اس کو حفاظت کے لیے اس کو یاد کرنا آسان بنا دیا جائے گا۔ آپ بچے کی انگلش کی پوئم، نرسری کلاس کی پوئم کی کتاب انگلش کے سال میں وہ یاد کر لے گا، امتحان میں بھی دے دے گا، لیکن وہی بچہ جب پہلی کلاس میں آئے گا اس سے پوچھو کہ نرسری کلاس کے جو پوئم ہیں یاد ہیں؟ بولے گا نہیں۔ وہی بچہ 5 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرے گا، 7-8 سال میں حفظ کر لے گا، 90 سال کی عمر میں اس سے پوچھو قرآن شریف یاد ہے؟ وہ بولے گا ہاں یاد ہے۔ یہ اعجاز ہے اس قرآن کا۔ یہ قرآن پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ آپ کی صداقت، آپ کی دیانت، آپ کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے قرآن پاک، اور اسلام کے لیے عزت کا، رعب اور دبدبے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کفر ایٹم بم برسا کر ہماری مسجدیں اور مسجدوں میں پڑھنے والے نمازیوں کو خاک و خون میں ملا سکتا ہے۔ کفر غزہ کے مسلمانوں کی لاشیں ان کے مکانات کے ملبے میں چھپا سکتا ہے۔ کفر شام میں 20 لاکھ مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپا سکتا ہے۔ کفر عراق میں 10 لاکھ بچوں کو ماؤں کی گود میں تڑپا کر مار سکتا ہے۔ کفر افغانستان میں آدھی صدی تک جنگ مسلط کر سکتا ہے۔ کفر اپنی جالوں کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے نظریات کو مسلط کر سکتا ہے، لیکن کفر قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کفر قرآن کو نہیں مٹا سکتا۔ ایک کمزور مسلمان بھی کھڑے ہو کر کفر کو للکارے اور انہیں کہے کہ تم طاقت کے بل بوتے پر ہمیں تو مٹا سکتے ہو، ہمارے قرآن کو مٹا کر دکھاؤ، ہماری مسجدوں کو گرا سکتے ہو، قرآن کو تو گرا کر دکھاؤ۔ 1446 سال گزر چکے، قرآن کو گرانا، مٹانا تو دور کی بات ہے، اس کے اندر ایک نقطے کا بھی فرق پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی نہیں لا سکی ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا رب کتنا بڑا طاقتور ہے۔
اس کی کس شان سے حفاظت کر رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بہترین لوگ فرمایا، دکاندار کو بہترین نہیں فرمایا، آرمی چیف جسٹس صدر وزیر اعظم اور گورنر اور وزرائے اعلیٰ کو بہترین نہیں فرمایا۔ چٹائی پر بیٹھ کر دو زانو ہو کر قرآن پاک کو اپنے دماغ میں محفوظ کرنے والے حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کو سبق پڑھانے والے استاد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بہترین انسان بنایا۔ ہماری نظر میں تو اور چیز ہوتی ہے، بڑی لمبی گاڑی ہے، 20 کینال پر بنگلہ ہے، 1200-1500 ایکڑ زمین ہے، 2 بڑے کارخانے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہترین آدمی ہے، اس نے تو خوب کما لیا۔ آپ کی اور میری نظر میں یہ بہترین ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہترین نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور اس پڑھنے والے کو پڑھا رہا ہے۔ اب قرآن پاک کہاں پڑھا جاتا ہے اور کون پڑھاتا ہے؟ جہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اسے مدرسہ کہتے ہیں۔ اسکول میں قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، کالج میں قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، یونیورسٹی میں قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، جامعات میں قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، میڈیکل کالج میں قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، لا کالج میں قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا۔ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے مدرسے کے اندر، اور مدرسے میں پڑھاتا کون ہے؟ ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، چیف جسٹس نہیں، صدر وزیر اعظم نہیں، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس منزل پر یہ پہنچ سکیں۔ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین چٹائی پر بیٹھ کر اپنے شاگرد کو، اپنے طالب علم کو قرآن پاک پڑھا رہا ہوتا ہے۔ ہماری نظر میں وہ ایک مولوی ہے، ایک ملا ہے، پتہ نہیں معاشرے نے کتنے اس کے لیے تانے کسے ہوئے ہیں، جملے کسے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں یہی مولوی، ملا یا حافظ جی یا قرآن صاحب کا قاری صاحب یہ بہترین انسان ہے۔ اور ان بہترین انسانوں کی جہاں تعلیم اور تعلم ہوتا ہے وہ مدرسہ ہوتا ہے، اور سب سے پہلے مدرسہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ابھی ہم مدرسے بنا رہے ہیں، دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صفا کے تھلے پر بنایا تھا۔ وہ سب سے پہلے محتمم مدرسہ تھے، وہ سب سے پہلے استاد مدرسہ تھے، اور اس استاد کے طلبہ کون تھے؟ ابو بکر جو صداقت کا امام بن گیا، عمر جو عدالت کا سرتاج بن گیا، عثمان جو حیا کی پہچان بن گیا، علی جو بہادری کا نشان بن گیا، معاویہ جو سیاست کا امام بن گیا، بلال جسے کعبے پر کھڑے ہو کر اذان کہنے کی سعادت ملی، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ، یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو دنیا کے سب سے پہلے معلم حضرت محمد رسول اللہ، سب سے پہلے قاری، سب سے پہلے عالم، سب سے پہلے استاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر سبق پڑھا، دین سیکھا، پھر آگے دین سکھانے کے لیے نکلے۔ تو سب سے پہلے مدرسہ کس نے بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں جس چیز کی بنیاد وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہو، یہ دنیا کے بچونگڑے، یہ چوزے اور چوہے اس مدرسے کو مٹا سکتے ہیں؟ آج تک کی تاریخ ہم نے یہ دیکھی ہے کہ جو مدرسے کو مٹانے کے لیے آیا وہ مٹ گیا۔ میں دور کی مثال نہیں لیتا، میں بہت قریب کی مثال دیتا ہوں۔ 99 میں امریکہ کے
بیساکھیاں لے کر پرویز مشرف ہم پر مسلط ہوا اور اس کو ایجنڈا دیا گیا کہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لو، اپنے کنٹرول میں لو، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آزاد عالم دین علماء اگر ہیں تو وہ بر صغیر ہند و پاک میں ہیں۔ جس جرأت اور بہادری کے ساتھ ہند و پاک کے اندر علماء کرام حق بات کو بلند کرتے ہیں، باقی پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتی اس کی مثال اور نظیر۔ ہر جگہ انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، ہر جگہ کے مدارس سرکاری تحویل میں آ گئے ہیں۔ پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا۔ پرویز مشرف کو یہ ایجنڈا دے کر بھیجا گیا کہ تم مدارس کو تحویل میں لو، کنٹرول کرو، مدارس میں انگلش پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ، مدارس میں مختلف سبجیکٹس پڑھاؤ، ان مولویوں کو کنٹرول کرو۔ 11 سال اور کچھ مہینے پرویز مشرف ہم پر مسلط رہا۔ جس وقت مشرف آیا تھا اگر پاکستان میں 20,000 مدرسے تھے تو جس وقت مشرف کے اقتدار کا سورج غروب ہوا تو پاکستان میں 25,000 مدرسے قائم ہو چکے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ میرے قرآن کے مراکز، میں نے اگر قرآن پاک کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے تو ان کی بھی حفاظت کروں گا جہاں قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، چلا گیا مدرسے ویسے کے ویسے۔ اب پھر ایک شوشہ اٹھا ہے مدارس کی رجسٹریشن کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدارس رجسٹرڈ کریں کیوں؟ ہمارے یہاں چکلے رجسٹرڈ ہوتے ہیں؟ بولو، کوئی چکلا رجسٹرڈ ہے؟ فحاشی کا اڈا رجسٹرڈ نہیں ہے، لیکن دین کا مرکز حکومت سے اجازت لے کر قائم کیا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف جسٹس یہودی ہیں کیا؟ ہندو ہیں کیا؟ یا یہ پاکستان کفر کے نام پر بنایا گیا ہے؟ پاکستان کا صدر مسلمان، وزیر اعظم مسلمان، وزراء اعلیٰ مسلمان، گورنر مسلمان، چیف جسٹس چاروں صوبوں کے مسلمان، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مسلمان، آرمی چیف مسلمان، لیکن مدرسہ اجازت لے کر بنایا جائے گا؟ چکلا بغیر اجازت کے بناؤ، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ ناچ گانے کا پروگرام کرنا ہے جہاں چاہیں کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ کلچرل شو کے نام پر، فلانے کے نام پر، کبھی یوم آزادی کے نام پر اپنی بچیوں کو نچاؤ، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن جب آپ اپنی بچیوں کو دین پڑھانے لگیں گے، 10 قسم کی ایجنسیاں آ جائیں گی۔ کہاں پڑھا رہے ہو؟ کیوں پڑھا رہے ہو؟ کس مدرسے میں پڑھا رہے ہو؟ جس مدرسے میں پڑھا رہے ہو اس کے محتمم کا نام کیا ہے؟ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ خرچ کہاں کرتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ، اس کو چندہ کون دیتا ہے؟ 20 قسم کے سوالات لا کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی چکلا چلانے والے سے بھی پوچھو کہ کیوں چلا رہا ہے، کبھی شراب بیچنے والے سے بھی پوچھو کہ کیوں بیچ رہا ہے، کب بیٹیوں کو اسٹیج سجا کر نچانے والوں سے بھی پوچھو کہ کیوں نچا رہے ہو، قوم کی عزت اتار تار کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، اس لیے نہیں کہ یہ جو جتنا بے حیائی، بے غیرتی کا کلچر ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کے آباء و اجداد، ان کے جھوٹے خداؤں کے مزاج کے مطابق ہے، اور جو مدرسے کا کلچر ہے وہ ان کے خداؤں کو قبول نہیں ہے۔ اگر تمہارے خداؤں کو مدرسے کا کلچر قبول نہیں ہے تو پھر ان مدرسے والوں کو تمہارے خداؤں کا دھوکے اور فراڈ اور بے غیرتی اور بے شرمی پر مبنی ایجنڈا اور ان کا کلچر مدرسے والوں کو قبول نہیں ہے۔ پھر لگاؤ زور، تم مدرسے والوں سے لڑو گے، تم مدارس کے طلباء سے لڑو گے۔ یاد رکھو، اس جنگ میں امریکہ تمہارا ساتھ دے کر مدارس کو مٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن مدارس کے طلباء کے پیچھے میرے رب کی قوت ہوگی، میرے رب کی طاقت ہوگی، اور اس کی مدد اور نصرت ہوگی۔
تمہارے آبا و اجداد نے بدر میں بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، منہ کی کھا کر بھاگے تھے، احد میں بھی، حنین میں بھی، تبوک میں بھی، اور دور کیوں جاتے ہو؟ ابھی 20 سال تمہارے آبا و اجداد نے افغانستان میں مدرسے کے ملاؤں کے ساتھ جنگ چھیڑی تھی، ناک رگڑ رگڑ کر افغانستان سے دم دبا کر بھاگے ہیں۔ یہ مدرسے والوں کی قوت ہے، اور یہ مدرسے والوں کی ذاتی قوت نہیں ہے، یہ اس قرآن کے نازل کرنے والے کی قوت ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ اور پھر افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سرکاری قسم کے مولوی بھی ہوتے ہیں، جب اہل حق میدان پر اٹھتے ہیں پھر سرکاری مولویوں کو ٹی وی پر بٹھایا جاتا ہے، طرح طرح کی نصیحتیں اور طرح طرح کے ان سے بیانات دلائے جاتے ہیں۔ یہ اتنے عرصے سے چپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ جب اہل حق نے اپنے مطالبے سامنے رکھے اور اس کے لیے آواز اٹھائی تو یہ سرکاری لوگ میدان میں آ گئے۔ ہم تو تم سے نہیں لڑ رہے، تم گوں کھاؤ یا مکھن کھاؤ، ہماری تم سے لڑائی نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، تم کیوں گورنمنٹ کے دم چھلا بن کر، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کر علماء حق کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہو؟ اور تمہارے اس کردار سے اہل حق کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہر دور میں ٹاؤٹ رہا ہے اور حکومت کی چمچہ خوری کرتا رہا ہے اور ذلیل ہوا ہے۔ کامیابی ہمیشہ اہل حق کو ملی ہے۔ تم کرو، تمہارا اپنا کردار ہے، ہمارا اپنا کردار ہے، دونوں کردار رب کے حضور پیش ہوں گے۔ عجیب بات شروع کر رکھی ہے۔ اصل حکومت کا ایجنڈا کیا ہے؟ مدارس کو کنٹرول کیا جائے۔ مدارس کو تم سے اپنے اسکول نہیں چلتے، تم مدارس کو کیا چلاؤ گے؟ تم ایک اسکول بناتے ہو، اگر مولوی وہ بنائے تو 25 لاکھ میں بنے گا اور تم وہ 25 کروڑ میں بناتے ہو۔ ایک اسکول کے لیے ایم این اے اپنا پیٹ بھرتا ہے، ایم پی اپنا پیٹ بھرتا ہے، وہاں کا ڈی سی اور ایس پی اپنا پیٹ بھرتا ہے، وہاں کا ٹھیکیدار اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ 25 لاکھ 30 لاکھ یا 50 لاکھ کا اسکول 25 کروڑ میں جا کر تعمیر ہوتا ہے، اور یہ تم 25 کروڑ مولوی کو دو، تمہیں 25 اسکول بنا کر دے گا اور انہیں آباد کر کے دکھائے گا۔ مثال سامنے ہے، ایک مولوی کو کوئی ایک زمین کا ٹکڑا دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ ایک ٹکڑا، جی یہ 10,000 اسکوائر فٹ ہے، یہ میں مدرسے کے لیے دے رہا ہوں۔ مولوی وہاں پر 4 لکڑی کے ستون کھڑے کر کے اس پر چھپرا ڈالتا ہے اور علاقے کے لوگوں سے کہتا ہے کہ مدرسہ شروع ہو گیا ہے، بچوں کو پڑھاؤ، پیسے نہیں لیتا ان سے۔ وہ چھپرے کے نیچے اہل محلہ کے بچوں کو پڑھانا شروع کرتا ہے۔ جب 10 سال کے بعد آپ وہاں سے گزرو گے، وہاں ایک شاندار عمارت نظر آئے گی۔ یہ مولوی کا کام ہے، مولوی کا کردار ہے۔ اور تمہارا کیا ہے؟ تم وہ 30-35 لاکھ والا اسکول بناتے ہو، ایک ہیڈ ماسٹر کو اس کی چابی دیتے ہو، وہاں 4 ٹیچر تنخواہ دے کر ان کو مسلط کرتے ہو، اور پٹے والا اور نہ جانے مالی کتنا اسٹاف مقرر کرتے ہو۔ 10 سال کے بعد آپ گزرو گے، اس اسکول کی کھڑکیاں دروازے بھی نہیں ہوں گے، پنکھے بھی نہیں ہوں گے، اس کا فرنیچر بھی نہیں ہوگا۔ بنی بنائی چیز کو تم لوگ تباہ کر رہے ہو، اور زمین سے اٹھا کر عمارت قائم کرنے والے مولوی سے کہہ رہے ہو کہ تو مدرسہ ہمیں دے دے۔ پہلے تم اپنے اسکول تو چلاؤ۔ تمہارے اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں کی یہ رپورٹ ہے، 77% تمہارے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شرابی اور نشئی بن چکے ہیں۔ یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ تمہارے اداروں کی رپورٹ ہے۔ جن تعلیمی اداروں کو تم چلا رہے ہو ان میں پڑھنے والے 77% شرابی اور ہیروئنی بن چکے ہیں، اور تم مدرسوں کو کہتے ہو کہ ہمیں تو ہم چلائیں، ہم اپنے مدرسے کے بچوں کو ہیروئنی بنائیں گے، ہم انہیں چرسی بنائیں گے۔ ہم نے اپنے مدرسے کے پنکھوں کو نہیں بکوانا، ہم نے اپنے مدرسے کی کھڑکیوں کو نہیں بکوانا، ہم نے مدرسے کے نام پر کسی کو غبن کرنے نہیں دینا۔ بلکہ
اگر تم ان اسکولوں اور کالجوں کو معیاری بنانا چاہتے ہو، آپ کو ایک اور بات بتا دوں، دنیا کی 500 یونیورسٹیاں جو معیاری ہیں، اعلیٰ قسم کی یونیورسٹیاں ہیں، ان 500 میں 5 میں 100 پر بھی پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی، اور دنیا کے 10 مدارس میں پہلے نمبر کا مدرسہ پاکستان میں ہے۔ تم مقابلہ کرو گے مدارس کے ساتھ، تم دباؤ گے مدارس کو، تم ان کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو۔ تم نے اپنے اسکول اور کالجوں کو سدھارنا ہے تو یہ بھی علاقے کے ایک مدرسے کے محتمم کو دے دو کہ مولوی صاحب یہ اسکول آپ سنبھالیں، مولوی صاحب یہ آپ کے محلے میں اسکول ہے، اس کو آپ سنبھالیں۔ اگر اسکولوں کا معیار تبدیل نہ ہوا اور ان کی تعلیم بغیر ٹیوشن کے معیاری نہیں ہوئی تو میری گردن کاٹ دو، کبھی تم پر کوئی مقدمہ نہیں بنے گا۔ باقی اگر تم اپنے جھوٹے خداؤں کے اشاروں پر اہل حق علماء اکرام کو دبانے کی، جھکانے کی کوشش کرو گے تو یہ کبھی نہیں ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ تاریخ اس بات کی گواہ۔ ہم قربانیاں دینے والا طبقہ ہیں، ہم روکھی سوکھی کھا کر اس قوم کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا طبقہ ہیں۔ حکومت کہتی ہے ہم سے فنڈ لو، ہمارے علماء کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے۔ کیوں؟ جب ہم فنڈ لیں گے تو جس کا پیسہ لوگے اس کی ماننی پڑے گی نا۔ آسان راستہ تو یہی ہے کہ ہمارا ہر مدرسہ کہے بھائی ٹھیک ہے حکومت سے، جامعۃ الرشید والے لیتے ہیں، مفتی عبدالرحیم صاحب جو اس مدارس رجسٹریشن بل کی جو ہے وہ مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہیں، وہ لیتے ہیں۔ حالانکہ جامعۃ الرشید کے محتمم اور بانی مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب نے گورنمنٹ سے پیسہ لینے کو سخت ترین گناہ قرار دیا ہے اور کہا کہ گورنمنٹ سے پیسہ لے کر جو مدرسہ چلایا جائے گا تو اس مدرسے کے علماء حق بات کہنے سے رک جائیں گے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ احسن الفتاوی اٹھا لو، اس کے متفرقات کا چیپٹر کھولو، اس کے اندر فتویٰ لکھا ہوا ہے جامعۃ الرشید کے بانی مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آج اس مدرسے کے شیوخ فرماتے ہیں کہ ہم تو پیسے لیتے ہیں۔ بس پیسہ لینا تو آسان ہے۔ مولوی کہتا ہے میں غریب سے 5 روپے 10 روپے 20 روپے لے کر چندہ کر کے اپنے مدرسے کو چلاؤں گا، لیکن اپنی آزادی سلب ہونے نہیں دوں گا۔ کھانا تو پالتو کتے کو بھی 3 وقت مل جاتا ہے لیکن وہ قید میں رہتا ہے۔ شیر ہمیشہ آزاد رہتا ہے، اپنے شکار کے ساتھ کھاتا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے۔ ہم تمہارے پالتو کتے بن کر رہنے کے لیے تیار نہیں۔ مدارس آزاد تھے، مدارس آزاد ہیں اور مدارس آزاد رہیں گے۔ اس کے لیے اگر اہل مدارس کو قربانی دینے کی نوبت پیش آئی تو اتحاد تنظیمات مدارس کے صدر مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر ہمیں سڑکوں پر نکلنا پڑا تو ہم نکلیں گے۔ اور یاد رکھو حکمرانوں، جب ہر شہر کے طلباء سڑکوں پر آ گئے نا تو تمہاری سڑکیں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ یہ تو پرامن بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چٹائیوں پر، اپنے مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اگر باہر روڈوں پر آ گئے لڑیں گے نہیں، یہ صرف قرآن کھول کر سڑکوں پر پڑھنا شروع کر دیں گے، تمہاری تباہی کا آغاز ہو جائے گا۔ ان چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے خاک نشینوں سے ٹکرانے کی کوشش مت کرو، ان کو دبانے کی کوشش مت کرو۔ ہمیں اپنے اکابرین پر مکمل اعتماد ہے۔ وہ ایک لاہور کا ہے طاہر اشرفی جو ہر حکومت کے ساتھ رہتا ہے۔ مشرف تھا تو اس کا وہ تھا مشیر تھا، نواز شریف تھا تو اس کا مشیر تھا، عمران خان تھا تو اس کا مشیر تھا، اور اب نواز شریف ہے تو اس کا مشیر ہے۔ اور مزے کی بات، جب مشرف کا مشیر تھا تو مشرف کے آسمان و زمین سے تعریف میں خلا بھی ملا رہا تھا،
مشرف چلا گیا، نواز شریف آیا تو مشرف کو گالیاں دینے لگا، نواز شریف کو بڑا معتبر۔ نواز شریف گیا، عمران خان آ گیا تو عمران خان کی تعریف ہے، نواز شریف برا۔ آج عمران خان چلا گیا، شہباز شریف آ گیا، اب اس کی نظر میں عمران خان گناہ ہے اور شہباز شریف امیر المومنین ہے۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ یہ تم ہوں گے چند آسائشوں کے، راحتوں کی رشوت لے کر ان کی بولی بولتے ہوگے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو کہ مدارس ایکٹ کے تحت اگر مدرسہ رجسٹر کروایا جائے گا تو 20 دفاتر کے چکر لگا جائیں گے۔ میں نے 2 مدارس رجسٹرڈ کیے ہیں، کسی دفتر کا چکر نہیں لگانا پڑا، صرف مدارس سوسائٹی ایکٹ کے آفس میں گئے اور وہاں سے رجسٹری حاصل کر لی۔ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ فضائل بنا رہے ہیں کہ مدرسہ تعلیم ہے اور تعلیم کا وزارت تعلیم کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے۔ وزارت تعلیم نے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ گھوسڑو ٹیچر، غیر حاضر پرنسپل۔ پہلے وزارت تعلیم کا کردار تو بتاؤ، کوئی قابل فخر ہو تو ہم اس کے ساتھ الحاق کریں۔ جب 75 سال سے ایک مدارس کا طریقہ چلا آ رہا ہے تو اس کو رد و بدل کیوں کر رہے ہو؟ آپ لوگ کس کے ساتھ ہو؟ مدرسوں کے ساتھ ہو یا ٹاؤٹوں کے ساتھ ہو؟ سب نہیں بولتے ہو۔ کل اگر مدارس کے تحفظ کے لیے مدارس کی رجسٹریشن کا نوٹیفیکیشن نکلوانے کے لیے علماء اور طلباء میدان میں ہوئے تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے یا گھروں میں بیٹھیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے بچے ان مدرسوں میں پڑھے ہیں، ہم خود ان مدرسوں میں پڑھے ہیں، نہ ان مدرسوں کو لاوارث چھوڑیں گے، نہ ان مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کو لاوارث چھوڑیں گے، نہ علماء کو لاوارث چھوڑیں گے۔ ہمیں اپنے اکابرین پر اعتماد ہے، ہمیں تقی عثمانی صاحب پر اعتماد ہے، ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب پر اعتماد ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب پر اعتماد ہے، ہمیں ساجد میر پر اعتماد ہے۔ ہم سرکاری ٹاؤٹوں کو کسی جو ہے کھلے میں نہیں ڈالتے، ہم ان پر توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے اکابرین جو کہیں گے وہی صحیح ہوگا اور ہم انہی کے تابع رہیں گے۔ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، باقی بڑے بڑے رومال سروں پر رکھ کر، بڑے بڑے عمامے باندھ کر، پیٹ اتنے نکال کر تم ٹی وی پر بیٹھ کر علماء کی کردار کشی کرو گے، ان کی تحریک پر کیڑے نکالنے کی کوشش کرو گے تو رب محمد کی قسم ہے تمہیں ٹیلی ویژن کے دفتر تک پہنچنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ بند کر دو یہ بدماشی، روک دو اپنا ہاتھ، چھوڑ دو منافقت، سیدھے اکابرین علماء کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ہم بھی اپنے علماء کے ساتھ ہیں۔ نہیں بولتے نہیں ہیں؟ انشاءاللہ کہتے ہوئے دم گھٹ رہا ہے؟ جس کا نہیں گھٹ رہا وہ بلند آواز سے بولے ہم اپنے مدارس کے ساتھ ہیں، ہم مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے ساتھ ہیں، ہم مدارس کو چلانے والے محتممین کے ساتھ ہیں، ہم اس میں پڑھانے والے اساتذہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔